बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अताउल्लाह शाह गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मनसरा के BS उर्दू सेमेस्टर शशम के कोर्स बयान व बदीउ उरूज के लेक्चर नंबर 7 के अगले हिस्से के साथ हाजिर हूँ। हमारा इस वक्त का जो टॉपिक है वो इल्मे बदी है। इससे पहले हमने इसी लेक्चर में कोर्स का तारुफ पढ़ा, कुछ हमने इयादा किया। कोर्स के तारुफ के साथ साथ हमने फसाहत व बलागत पर भी बहस की और उसके बाद हमने इल्मे बयान, इल्मे बदी और इल्मे उरूज पर मुख्तसर गुफ्तगू की। इल्मे बयान की मुख्तलिफ शाखों पर बहस हुई। अब इस हिस्से में हम इल्मे बदी, सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी पर बहस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इल्म बदी क्या है। बदी के लफ्ज़ी मानी अछूते और नादिर के हैं। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अछूता, नादिर, खूबसूरत, जिस इल्म के ज़रिए कलाम में लफ्ज़ी और मानवी तौर पर अछूतापन या खूबसूरती और दिलकशी पैदा की जाए उसे इल्म बदी कहते हैं। बदी के लफ्ज़ी मानी तो अछूते और नादिर के हैं, लेकिन इल्म बदी की जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जिस इल्म के लिए, वो इल्म वो है कि जिसके ज़रिए, जिसको इस्तेमाल में लाकर, जिसको बरूए कार लाकर, जिससे मदद लेकर, जिससे फ़ायदा उठाकर हम अपने कलाम में लफ्ज़ी और मानवी तौर पर कोई अछूतापन, कोई खूबसूरती, दिलकशी पैदा करते हैं, तो उस इल्म को इल्म बदी कहा जाता है। अब ये अछूतापन या खूबसूरती कैसे पैदा होती है? ये मुख्तलिफ सनतों के इस्तेमाल से होती है और आगे जाकर आप देखेंगे कि सनत किस चीज़ का नाम है। आखिरी जुमले स्लाइड पे जो है वो आप पढ़ लें। इल्म बदी में शायरी की सनतों का मुताला किया जाता है। यानी शायर जब शायरी करता है तो वो मुख्तलिफ सनतें इस्तेमाल करता है अपने शायर में, अपनी शायरी में, और उन सनतों का मुताला जो हम करते हैं वो हम इल्मे बदी में करते हैं। अब ये सनतें कौन कौन सी हैं? इनमें दो तरह की सनतें आती हैं, एक सनाए लफ्ज़ी और एक सनाए मानवी। ये जो लफ्ज़ सनाए है ये सनत की जमा है। एक सनत को हम सनत कहेंगे और एक से ज़्यादा सनतों को सनाए कहेंगे। तो सनतों की दो किस्में हैं, एक सनाए लफ्ज़ी हैं और एक सनाए मानवी है। सनाए लफ्ज़ी के नाम से जाहिर है कि ये वो सनतें हैं कि इनका इस्तेमाल अगर शायरी में किया जाए तो लफ्ज़ों के हवाले से शायरी में खूबसूरती, हुस्न और अनोखापन और नादिरपन पैदा होता है। और सनाए मानवी वो सनतें हैं कि जिनके इस्तेमाल से मानवी तौर पर शेर में दिलकशी पैदा हो जाती है और शेर खूबसूरत बन जाता है। यानी सनाए लफ्ज़ी तौर पर खूबसूरती, दिलकशी, अनोखापन और नादिरपन पैदा करते हैं, जबकि सनाए मानवी जो हैं वो मानवी एतबार से शेर में खूबसूरती पैदा करती हैं और दिलकशी और हुस्न और नादिरपन और अछूतापन और अनोखापन पैदा करती हैं। अब सनाए लफ्ज़ी को अगर देखा जाए तो बहुत सी लफ्ज़ी सनतें भी शायरी में इस्तेमाल होती हैं, बहुत सी मानवी सनतें भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन हमारे ज़र मुताला जो सनतें आएंगी उनमें सनत तजनीस है, सनत रियायत लफ्ज़ी है, सनत सियाक़तुल आदाद है, सनत तलमी है और सनत तज़मीन है। इसके बाद हम इस कोर्स में जिन मानवी सनतों को पढ़ेंगे, जिन सनाए मानवी को पढ़ेंगे, उनमें सनत तज़ाद, सनत ईहाम, सनत हुस्न तालील, सनत मराअतुन नज़ीर, सनत लफ़ व नशर और सनत तलमी शामिल है। अब आपने गौर किया कि इस स्लाइड पे जो आपको चौथे नंबर पे और नीचे से ऊपर दूसरे नंबर पे जिस सनत का नाम नजर आ रहा है ये सनत तलमी है, यानी इसके आखिर में आयन है, तलमी। और यहाँ इस स्लाइड में आखिरी सनत जो आपको दिखाई दे रही है वो सनत तलमी है, यानी तलमी इसके आखिर में है, जबकि इसके आखिर में आयन है। अब इन दोनों में फ़र्क है। सनत तलमी सनाए लफ्ज़ी में आती है
اور صنعت تلمیح جو ہے یہ صنع مانوی میں آتا ہے. جب ہم ان کو پڑھیں گے تو ان کی وضاحت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ تلمیح کا کیا مطلب ہے اور تلمیح کا کیا مطلب ہے. یہاں مختصراً تھوڑی سی بات یہ ہوگی کہ مثال کے طور پہ صنعتوں سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. یہاں آپ دیکھیں صنعت تضاد آپ کو سب سے اوپر دکھائی دے رہا ہے. تو یہ جو صنعت تضاد ہے یہ ایک ایسی صنعت ہے کہ جب شاعر شعر کہتا ہے اور شعر میں وہ دو ایسے لفظ استعمال کرے کہ جو متضاد ہوں تو اسی شعر میں صنعت تضاد پیدا ہو جائے گی. صنعت ایہام کا مطلب یہ ہے کہ شاعر شعر میں کوئی ایسی بات کرے کہ جس کے دو مطلب نکلتے ہوں. فوری طور پر ایک مطلب ذہن میں آئے اور تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے بعد دوسرا مطلب ذہن میں آئے. اسی طرح حسن تعلیل کی اپنی تعریف ہے. تلمیح کی کلام میں اگر وہ کسی واقعے کی طرف کسی قصے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ تلمیح ہے. یہ ہم مختصراً بات اس وقت کرتے ہیں چونکہ ہم کورس کا تعارف کر رہے ہیں اور تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو نہیں پڑھ رہے. آگے جا کر جب ہم علم بدیع کو پڑھیں گے تو ان میں سے ایک ایک صنعت کو ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ, اس کی تعریف ہم پڑھیں گے اور پھر اس کی مثالیں بھی ہم شاعری میں سے تلاش کریں گے. آگے ہمارے لیکچر کا چوتھا حصہ ہے. چونکہ وقت ہے چوتھے حصے کو بھی اسی ویڈیو میں شامل کرتے ہیں. حصہ چہارم جو ہے یہ ہمارے لیکچر کا جو موضوع ہے علم عروض, یہ اس سے متعلق ہے. علم عروض اور مشہور بحریں. علم عروض کے بارے میں عرض یہ ہے کہ علم عروض شاعری کے اوزان اور بحروں کا علم ہے. شاعری کا وزن اور شاعری میں استعمال ہونے والی جو مختلف بحریں ہیں ان بحروں کا مطالعہ جو کیا جاتا ہے تو وہ علم عروض میں کیا جاتا ہے. اس علم کے ذریعے کلام موضوع اور کلام غیر موضوع میں فرق کیا جا سکتا ہے. یہ آخری جملہ جو ہے اس میں آپ غور کریں کہ اس میں دو ترکیب استعمال ہوئی ہیں, ایک کلام موضوع اور ایک کلام غیر موضوع. موضوع کا مطلب ہے وہ کلام کہ جس میں وزن ہو, اور غیر موضوع کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام کہ جس میں وزن نہ ہو. اب ظاہر ہے کہ جس کلام میں وزن ہوتا ہے اسے ہم شاعری کہتے ہیں, اور جس کلام میں وزن نہیں ہوتا تو اسے ہم نثر کہتے ہیں. شاعری کے لیے وزن ضروری ہے, لہذا کلام موضوع سے مراد شاعری ہوئی اور کلام غیر موضوع سے مراد نثر. یعنی کلام موضوع اور غیر موضوع میں, شاعری میں اور نثر میں علم عروض کے ذریعے ہم فرق کر سکتے ہیں. علم عروض وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام جو ہمارے سامنے ہے یہ شاعری ہے یا شاعری نہیں ہے, اس میں وزن ہے یا نہیں ہے, یہ کسی بحر میں ہے یا بحر سے خارج ہے. تو ان چیزوں کا پتہ ہمیں چلتا ہے علم عروض کے ذریعے, اور ہم اپنے اس کورس میں علم عروض کو بھی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے بعد آپ کے سامنے آ گئی ہیں چند مشہور بحریں. یہاں آپ کے سامنے 6 بحروں کے نام لکھے ہوئے ہیں. شاعری میں بہت سی بحریں استعمال ہوتی ہیں, لیکن ان میں سے زیادہ استعمال ہونے والی بحریں, زیادہ جن بحروں کا چلن ہے وہ یہ بحریں ہیں: بحر ہزج, بحر رجز, بحر رمل, بحر کامل, بحر متدارک اور بحر متقارب. اور ہمارے کورس میں بھی یہی 6 بحریں جو ہیں وہ شامل ہیں. ان 6 بحروں کا ہم مطالعہ کریں گے. ان بحروں کے ارکان کون کون سے ہیں؟ کسی بحر کا رکن مفاعیل ہے, کسی بحر کا رکن فاعلات ہے, اور اس طرح ہر بحر کے اپنے مقررہ ارکان ہوتے ہیں. تو ان ارکان کو بھی ہم پڑھیں گے اور ہر ایک بحر کا ہم تفصیلی مطالعہ کریں گے, اور پھر شاعری میں سے ہم مثالیں تلاش کریں گے اس بحر کی. مثال کے طور پہ ہم ایک مخصوص بحر پڑھ رہے ہیں تو ہم پھر شاعری کی طرف جائیں گے, اور شاعری میں سے اور مختلف غزلوں میں سے اور مختلف شعراء کے کلام میں سے ہم اس بحر میں کہی گئی غزلیں جو ہیں ان کو تلاش کریں گے اور ان کی مثالیں ہم پیش کریں گے. اس کے علاوہ بحروں کے علاوہ جو دیگر مباحث ہیں علم عروض کے, عروض کی مختلف اصطلاحات ہیں, عروض کے مختلف تصورات ہیں, تو ان پر بھی انشاءاللہ اس لیکچر میں اور اس کورس کے جو مختلف لیکچر ہوں گے ان میں تفصیلی بحث ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی تعارف اور اعادے کا یہ سلسلہ جو ہے اختتام کو پہنچتا ہے. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے بیان و بدیع و عروض کے کورس میں کون کون سے مباحث یا کون کون سے موضوعات شامل ہیں, اور پھر ہم نے مختصراً ان میں سے ہر ایک موضوع پہ گفتگو کی. تفصیل کے ساتھ بات جو ہوگی وہ اس کے بعد ہوگی. اس کے بعد جو لیکچر ہوں گے ان میں ہم تفصیل کے ساتھ ان میں سے ہر ایک ٹاپک کو لیں گے اور اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ.
اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.